دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال۔ سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بے فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، بے فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ بچے کو پڑھائیے لکھائیے، علم اور مال میں کیا فرق ہے؟ بڑا کون ہے؟ علم ہے یا مال ہے؟ اس پیغام کو سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ایک پیغام صرف باقی رہ جاتا ہے سننے کے لیے۔ دونوں تیار ہے تو دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ علم اور مال میں بڑھ کر کے کون ہے؟ علم ہے یا مال ہے؟ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سر کہاں ہے؟ سب سے اوپر ہے۔ اور سینہ کہاں ہے؟ بیچ میں ہے۔ اور پیر کہاں ہے؟ سب سے نیچے ہے۔ میں دکھا رہا ہوں، ذرا دھیان دیجیے گا، نقطے کی بات ایک ایک لائن میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ سر سب سے اوپر ہے، سینہ بیچ میں ہے اور پیر سب سے نیچے ہے۔ کام کاج کے لیے پیر استعمال ہوتا ہے، سب سے نیچے ہے۔ اور مال کمانے کے لیے سینہ ہے، یہ بیچ میں ہے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے سر ہے، سب سے اوپر ہے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نمونہ نکل جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس حسن بھی تھا، یوسف علیہ السلام کے پاس علم نہیں تھا۔ حسن تھا، علم نہیں تھا۔ کنویں میں ہیں، کنویں میں بھائیوں نے ڈالا ہے، حسن ہے علم نہیں ہے، حسن ہے علم نہیں ہے، خواب بتانے کا علم نہیں ہے۔ ابھی حسن ہے علم نہیں ہے، خواب بتانے کا علم نہیں ہے، حسن ہے تو بک رہے ہیں، بھائی بیچ رہا ہے 18 روپیہ میں۔ لیکن جب حسن ہوا، حسن کے ساتھ علم آ گیا، خواب کا علم اللہ نے دیا، تو مصر کے بازار میں سونا چاندی کے بھاؤ بیچے جا رہے ہیں۔ جب علم آتا ہے تو حسن کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور علم کے بغیر حسن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ عالم بڑھ کر کے ہے یا سر کٹانے والا بڑھ کر کے ہے؟ سر کٹانے والے سے بڑھ کر کے عالم ہے۔ کیوں؟ 3 وجہ بتائی جاتی ہے۔ جو سر کٹانے والا ہوتا ہے وہ زمین کو سیچتا ہے، جو سر کٹانے والا ہوتا ہے وہ نبی کا خادم ہوتا ہے، جو سر کٹاتا ہے کسی کی جان لیتا ہے یا اپنی جان گنواتا ہے، اور جو عالم ہوتا ہے وہ نبی کا وارث ہوتا ہے، وہ زمین کو بھی سیچتا ہے، انسان کو بھی سیچتا ہے، خود بھی آباد رہتا ہے، دوسرے کو بھی برباد ہونے سے بچا لیتا ہے۔ 3 مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، بچے کو پڑھانا ہے، آگے بڑھانا ہے، آپ کا مستقبل روشن ہوگا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ کنوارے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، ابھی تک آپ کی شادی نے بیوی کا منہ نہیں دیکھا، بچہ کہاں سے ہوگا؟ ارادہ کر لیجئے، نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بچوں کے پڑھانے کے حوالے سے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 4 کام آپ کیجئے۔ بچہ اسکول میں اگر پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ دیکھیے اس کو اپنا مذہب معلوم ہے یا نہیں۔ بچہ اسکول میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ دیکھیے وہ مذہب سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ بچہ اسکول میں آپ کا جا رہا ہے، یہ دیکھیے مذہب اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں۔ بچہ آپ کا اسکول میں جا رہا ہے، یہ دیکھیے وہ مذہب کو صحیح سمجھتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ مذہب کو صحیح سمجھتا ہے، مذہب سے محبت کرتا ہے، مذہب کو جانتا ہے، مذہب کا دامن ہاتھ میں ہے، تو یاد رکھیے یہی بچہ آپ کو اس دنیا کی بھی ترقی دے گا، اس دنیا کی بھی ترقی دے گا انشاءاللہ۔ پیٹ پر پتھر رکھنا ہے، کفن باندھ لینا ہے، سر پہ کفن باندھ لینا ہے، ہتھیلی میں جان لے کر کے اوقات کو داؤ پہ لگائیں گے، لیکن اپنے بچے کو پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔